السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے آج جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اور خاص کر میرا پیغام آج عمران خان نیازی کے لیے ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان نیازی صاحب، آپ کے لیے یہ زبان پھسلنا عام کیوں ہو گیا ہے؟ آپ خاتم النبیین کے لفظ سے لے کر صحابہ کرام کی توہین، پھر رسول اللہ کے لیے جو پھر آپ نے کل جملہ استعمال کیا، وہ کوئی بھی مسلمان ادا نہیں کر سکتا۔ 500 لوگ کہتے ہیں دکھاؤ گستاخی، کیا دکھائیں ہم؟ اس ملک کا پرائم منسٹر ایک عام شخص کی بات کر رہا ہے، وہ میرے نبی کی بات کر رہا ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو یار، تمہارا نام بگاڑا تم نے اسمبلی کے فلور پر، شہباز شریف کو کہا کہ میرا نام پورا یہ لیا جائے۔ تمہیں اپنے نام کی اتنی عزت، میرے آقا کے نام پر یہ دو جا غرق ہو جائے تو بھی کم، کیونکہ یہ سب کچھ میرے نبی کے دم سے چلتا ہے۔ یہ کس ہستی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اس ہستی کے بارے میں کہ جن کا جہاں پر نالے نے پاک پڑے اس مٹی پہ لاکھ ہو جانے میری قربان، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکواس کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ میرے نبی جب دنیا سے رحلت کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے کان لگا کر سنا کہ آقا کے لب ہل رہے ہیں، تو آواز آتی ہے کہ اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ جب دنیا میں آئے تب بھی امت کے لیے پریشان، جب پردہ فرما رہے تب بھی پریشان، اور امت کیا کر رہی ہے؟ اپنے نبی کی گستاخیاں برداشت کر رہی ہے۔ اور اگر یہ پی ٹی آئی کے فالورز سن لو، اگر تمہیں یہ دیدہ دلیری لگتی ہے، تم ہیش ٹیگ کر یہ چلاتے ہو عاشق رسول، وہ شخص دنیا کا سب سے بےغیرت انسان ہے جس کی اپنے نبی کی حرمت پر عزت نہیں جاگتی، کہ میرے نبی کی شان پر کوئی بات آتی ہے اور اس کی غیرت نہیں جاگ رہی، وہ دنیا کا سب سے بےغیرت انسان ہے۔ بچپن سے سیکھا ہے ہم نے نبی کی حرمت کیا ہے، نبی کی حرمت کے لیے جان قربان ہے، تو آج یہ کس طرح کی خاموشی ہے؟ یہ ہر بار ایسا ہوتا ہے، ہر بار یہی ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں اور میرے نبی کی شان میں الفاظ بک کر چلے جاتے ہیں۔ کسی کو احساس نہیں ہو رہا اس بات کا، ارے ملک کے پرائم منسٹر ہو، اپنی گندی سیاست اپنے پاس رکھو، میرے نبی کا نام کیوں استعمال کرتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا نہیں پتا کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے؟ میرے ایک صحابی رسول کان سے کم سنتے تھے، اونچا بول گئے بارگاہ رسالت میں، میرے اللہ نے وحی نازل کر دی، نیچلی آواز میں بات کرو میرے محبوب سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہاتھ میں تصویر رکھنے سے، ریاست مدینے کا دعویٰ کرنے سے تم نیکوکار بن جاؤ گے اور میرے نبی پر انگلی اٹھاؤ گے؟ تو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برگزیدہ بندوں کو جو نیکوکار تھے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے، جہنم تعین کر دی ان کے نصیب میں، اور بہت گناہ گار تھے، میرے رب نے صرف تعظیم کے لیے ہی صرف میرے نبی کی تعظیم کی اور ان کے لیے جنت کر دی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری عزت بڑی ہے تم جو کر رہے ہو؟ اور جب دل کرتا ہے میرے نبی کا نام لے کر میرے نبی کی شان میں ادنا الفاظ بولتے ہو۔ میں تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں اگر میں نہ بولوں تو کیسا کلمہ پڑھا ہے میں نے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے معنی کیا ہے کہ میری غیرت نہ جاگے؟ اور سننے والوں تم بھی سنو، آج تم لگاؤ ہیش ٹیگ عاشق رسول سچا ہے، یہ عاشق رسول سچا ہے، بروز محشر پتہ چلے گا، حشر میں پتہ چلے گا، بلکہ بھول جاؤ تمہیں قبر میں پتہ چلے گا، ملیں گے وہی رسول اللہ تمہیں جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا رجل، کیا کرتا تھا اس مرد کے بارے میں، پہچان یہ بزرگ کون ہے؟ تو اپنے لیڈر کا دفاع کر رہا تھا کہ جب وہ میرے نبی کی شان میں ایسے جملے ادا کر رہا تھا، تب بھی تو کہہ رہا تھا کہ یہ شخص صحیح ہے، تو بچوانا اپنے آپ کو عمران خان کے ہاتھوں۔ خدا کا خوف کرو، یہ سب چیزیں آن ریکارڈ تمہارے سامنے۔ کبھی خاتم النبیین کے لفظ کو بگاڑا جاتا ہے، کبھی صحابہ کرام کو ڈرپوک کہا جاتا ہے، بار بار میرے نبی کے شان میں ادنا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو نہ بتانے کے قابل ہیں نہ دکھانے کے قابل ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر تمہاری شرم نہیں جاگتی تو یاد رکھنا تم مردار ہو چکے ہو، تم بے غیرت ہو چکے ہو، تمہارا ضمیر مر چکا ہے، کیونکہ میرے نبی کی عزت پر جب بات آئے اور مسلمان کی غیرت نہ جاگے، وہ دنیا کا سب سے بے غیرت انسان ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ذاتیات کی بنا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو یہی سوچو گے یہ نون لیگ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، میرے نبی کی خاک پر لاکھوں جانے قربان، یہ دنیا کی پولیٹکس تم رکھو لیکن میرے نبی کا نام مت لو، اپنی گندی سیاست میں میرے نبی کا نام استعمال مت کرو، خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہوتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ صرف ایک مسلمان کی آواز ہے کہ جہاں پر دل پر نشتر لگ رہے ہیں، تمہارے اس انداز سے، اس بیہیویئر سے
تم مانتا ہوں کہ تم وزیر اعظم پاکستان ہو، مسلط کر دیا گیا تمہیں ہم پر، ہم تمہارا گریبان نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اگر یہ ریاست مدینہ ہوتی تو ہم تمہارا گریبان پکڑ کر پوچھتے کہ کیوں بولا تو نے میرے نبی کی شان میں یہ جملہ؟ ہم جانتے کہ تم فرعون بن چکے ہو، تم فاسق بن چکے ہو، تم نمرود بن چکے ہو، تم قارون بن چکے ہو، لیکن مٹ وہ بھی گئے، مٹ تم بھی جاؤ گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تسبیح لینے سے اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے سے تم سچے عاشق رسول بن جاؤ گے اور منہ سے جو دل کرے گا وہ نکالو گے، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ میرا رب بڑا غیرت والا ہے، میرا رب بڑا غیرت والا ہے، وہ تم جیسوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ میں کمزور ہوں، میں نے صرف وہی کام کیا جب نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں وہ چڑیا پانی ڈال رہی تھی، میں نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ جتنی میری طاقت ہے میں اتنا کام کر دوں کہ جب برود محشر مجھ سے پوچھا جائے تو میں شرمندہ نہ میں کہوں آقا میرے بس میں جتنا تھا میں نے اتنا کیا۔ آقا میں آواز اٹھا سکتا تھا، میں ان کو جھنجھوڑ سکتا تھا، اگر ان کی غیرت نہیں جاگی تو آقا میری طاقت اتنی